جتنے مذاہب ہیں سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک دوسرے میں گزاریں گزر کے. یعنی کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تک ساری دنیا اسلام نہیں ہوگی، یعنی ظاہری الفاظ، جب تک اپنا مقصد ہی نہیں پورا ہوگا مسلمانی کا. اگر عیسائیت کی دنیا سے پوچھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جب تک عیسائیت کا پرچم نہیں اپنا چمکے گا یا اپنا لگایا جائے گا، جب تک دنیا میں کوئی امن نہیں قائم ہو سکتا. بدھ مذہب اور ہندو مذہب، یہ مہاتما بدھ تو خیر ہندو مذہب میں آیا بعد میں. ہندو سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا سب سے پرانا مذہب ہے، 5000 سال کی تاریخ اپنا ان کی سب سے پرانا مذہب ہے. تو آج بنی اسرائیل سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کہ نجات ہم میں سے. لیکن اگر ان سارے مذاہب سے تھوڑی سی دیر نظر اٹھا لی جائے اور ان کے فاؤنڈروں سے ملا جائے یعنی کہ جو بانی تھے مذاہب کے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی اسلام میں جو آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے منسوب ہیں بنی اسرائیل. ہندو مذہب کرشنا اس سے پہلے، اس سے کرشنا سے اس کے بعد مہاتما بدھ سے پہلے اپنا کنفیوش جو چین کا مسلح سمجھا جاتا تھا. پھر عیسائیت کا دور ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے منسوب ہے. پھر اسلام ہے آج. اگر ان تمام بانی کو دیکھا جائے جو مذاہب کو جنہوں نے شروع کیا، جیسے اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ادھر کنفیوش اور مہاتما بدھ، اس سے پہلے اپنا کیا کہتے ہیں مہاتما بدھ سے پھر اپنا عیسیٰ ابن مریم آئے گا 600 سال پہلے. پھر اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب نے جب مذہب کی تعلیم دی تو مذہب کا نچوڑ انسانوں کے لیے تھا. ان سب نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں بلا رہے ہیں اور یہاں آؤ اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ ان سب لوگوں نے سب سے پہلے انسانیت کے لیے بڑا غم کیا، اپنے آپ کو درست کیا، اپنے آپ کو بلکہ زندگی کی بہت سے دکھ اور نہایت تکلیف دہ راستوں کو اختیار کیا ان لوگوں نے جواب حاصل کرنے کے لیے کہ انسانوں کو یہ آخر دکھ کیوں ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں رہا کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جب بنی اسرائیل کے دکھ دیکھا کرتے تھے تو آپ کو یہ تو پتہ تھا، بعد میں لگ گیا تھا کہ میری ماں عبرانی ہے اور میرے بھائی جو سے ہیں یہ سب عبرانی تھے، اور اس واقعے کے ساتھ میں محل میں پہنچایا کہ ان کے فرعون سب کے قتل کرنے کے درپے تھا. یعنی کہ مصری تو نہیں ہو گئے تھے 2 منٹ کے اندر، تھے تو عبرانی. مصری قوم تو بہت مختلف تھی ہبرون سے. تب ایک دن جب دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقبل کے مصر کے بادشاہ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آپ باہر نکلے جب آپ شہزادہ تھے اور بنی اسرائیل کے دکھوں پہ نظر پڑے کہ مصری ان سے کیسا کیسا کام لیتے تھے غلاموں کی طرح، تو غلام بنایا ہوا تھا ان کو. یعنی کہ وہ اپنا ان سے مزدوریاں اینٹیں بنوایا کرتے تھے، جو دنیا کے سخت ترین کام ہے ان سے لیا کرتے تھے، اور ان کو مار مار کے. تب جب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ نے اس مصری کو مار دیا. مطلب بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب دوسرے دن 2 عبرانیوں کو
اور چاہا کہ مدد کرے اور کہا کہ بھی تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، تم تو بھائی بھائی ہو. ہیں؟ تو انہوں نے کہا تجھے ہم پہ کس نے حاکم مقرر کر دیا؟ یعنی کہ تو چاہتا ہے کہ جس طرح تم نے کل مصری کو مار دیا ہے تو چاہتا ہے کہ آج ہمیں بھی مار دے بندے. تب موسیٰ کو پتا چلا یہ تو راز جو ہے یہ فاش ہو گیا. اور فرعون کو پتا چلا کہ اس نے ایسے تعصب کے اندر مصری کو مار دیا. تب فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو پکڑ کے مارے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اور مدین کی طرف چلے گئے. اور وہاں جا کے ایسے جیسے ایک آدمی کو بادشاہت کے تخت سے اٹھا دیا جائے اور اٹھا کے فقیری کرنی شروع کر دے. بالکل مہاتما بدھ والی زندگی ہے. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے رہے. ایک بادشاہ کا کیا کام؟ بادشاہ کے محلوں میں رہنے والے شرارے جس کے نیچے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک ناز نخرے برداشت کرتے ہیں. اس کا کیا کام کہ جا کے مدین کی طرف 40 سال کے لیے مزدوری کرنی شروع کر دی. اور تورات میں یہاں تک لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ تھے. آپ اکثر بکریوں کو چلاتے ہوئے اپنا بہت دور نکل جایا کرتے تھے، اور یعنی کہ آبادی سے، سویلائزیشن سے دور نکل جایا کرتے تھے. آپ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں ہوتا، 3 دن نہیں ہوتا تھا، 4 دن نہیں ہوتا تھا، 40 سال تک. جب 40 سال کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ موسیٰ کو پکڑا تو موسیٰ دکھ اور غم سے بھرا ہوا تھا. کیونکہ جب خدا نے کہا کہ موسیٰ تو دوبارہ جا، انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں کہ وہاں جاؤں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی جگہ پہ اپنے محلوں کو، اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی، اور بنی اسرائیل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دن دیکھنے پڑ گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں؟ میری انہوں نے پہلے کب سنی تھی جو اب سنیں گے؟ تو خود جا، تو کسی اور کو بھیج دے اے خدا. تب خدا نے کہا نہیں، تو میں نے ان کا دکھ دیکھا اور میں نے سنا، اور تو جا اور میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. پھر دل دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ پھر چیز کے ہیں، اور آپ نے کہا اپنے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا مجھے اب رخصت دے تاکہ میں اپنے دیس میں جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ میرے بہن بھائی اور میرے ناطے داروں کا کیا حال ہے. اور یہ سب کچھ انسانوں کے لیے تھا، کوئی اپنی چودراہٹ کے لیے قائم نہیں کرنی تھی. اگر اپنی چودراہٹ ہی قائم کرنی تھی تو موسیٰ کے لیے بہت اچھا وقت تھا. فرعون کے بعد موسیٰ کیونکہ فرعون کی بیٹی کا یہ بیٹا تھا تو اس نے اپنا بادشاہ بنا تھا مصر کا. تو جتنے دکھ اپنا سہے، اپنا سب کچھ انسانوں کے لیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بعد میں بھی کہا تھا کہ خدا نے تمہیں ایک ایسا دل ہی نہیں دیا جو سوچنے والا، جو سمجھنے والا. کہا میں تمہارے ساتھ 40 سال ہو گئے اس لینڈ کھنان کی سرزمین کی طرف چلتے ہوئے تمہارے ساتھ، اور یہ ایسا عرصہ تھا جو دکھوں سے بھرا ہوا، تکلیف. لیکن اس ساری زندگی کے عرصے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا، مجھ کو بڑھاپا آ گیا اور میں نے وہ دل نہیں دیکھا جو تمہیں خدا نے دیا، سمجھنے والا، سوچنے والا دوسرے انسانوں کے لیے. لیکن اگر آج بنی اسرائیل کو دیکھا جائے کہ وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرے، لیکن یہ جو آئے تھے بانی، ان کی تعلیم تو یہ تھی سب کی کہ خدا کی ایک ایسا ارمان اور منشا پوری کیا ہے. اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا میں انسانوں کی طرف بھیجا گیا. آپ نے کوئی ظاہری اسلام کا لیبل تھوڑی لگایا کہ میں ایک دفعہ آپ سے کہا بھی، آپ نے کہا تم یہ کہا کرو کہ تم ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن مسلمین اسلامی برادری میں داخل ہوئے، لیکن اسلام اور مسلمان کا مضمون تو بہت بہت گہرائیوں سے ہے. یعنی کہ مسلمان تو سیدنا ابراہیم تھے، یوسف تھے جو 2000 سال پہلے آئے تھے، وہ تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا مسلمانی کا مضمون کہ خدا کے ساتھ وفا کے ساتھ ایک چلتے رہے.
اب یہ تو نہیں کہ ہر مسلمان جو کاغذی مسلمان ہے مسلمانوں تو آج جو میں مضمون پیش کروں گا ہندوؤں کا مضمون، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، سمجھے گا؟ لیکن خدا کی تقدیر الہی اس دنیا میں اس طرح کام کر رہی ہے کہ رفتہ رفتہ ہاں، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اپنا آج تو خیر پیغام پہنچ جاتا ہے دنیا کے دوسرے کنارے پہ، لیکن اس سے پہلے خدا نے چین کی طرف بھیجا کنفیوش کو، اور ہندوستان کی سرزمین جیسے کرشنا اس کی اصلاح کے لیے مہاتما بدھ کو بھیجا، اور خدا نے مسلمانوں سے ہی وعدہ کیا تھا کہ میں امام مہدی کو بھیجوں گا، یہ بھی ایک علیحدہ مضمون ہے۔ عیسیٰ ابن مریم سے وعدہ کیا کہ میں مسیح کو بھیجوں گا دوبارہ۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اصلاح کی جائے دوبارہ ان غلط عقائد کی جو لیے بیٹھے ہوئے ہیں تمام مذاہب کے لوگ۔ اگر مذہب خدا کے الفاظ ہیں اور تمام مذاہب خدا کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے ان کی، تو یقیناً خدا اپنی منشا کے لیے اس سے بہتر الفاظ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک نہیں؟ قرآن پاک میں ہے خدا چاہے تو اس سے بہتر بھی پیغام لا سکتا ہے، اور وہ لے کے آئے گا، سمجھے کہ نہیں؟ لہذا اگر ایک ایسے مذہب کو دیکھا جائے کہ جس کا مطلب ہے ایک مثال کے طور پہ آج مسلمانوں اور ہندوستان کے لوگوں میں جو ہمارے ہمسائے ہیں کتنی جھگڑے اور فساد اور لڑائیاں ہیں، پارٹیشن تک ہو چکے ہیں، اور ابھی تک وہ نفرت باقی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی جنگیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نفرت سے نفرت کسی چیز کا حل نہیں ہے، چاہے لاکھوں سال ہوتے ہیں۔ عراق ایران کی یہ وہی نفرت ہے جو شروع ہوئی ہے بہت امیر معاویہ کے دور سے، حضرت علی کے دور سے، اور یہ چلتی رہی ہے، آج تک چلتی رہی ہے، مطلب وقفے تھوڑی سی آگ بجھ گئی، پھر شعلے بڑھ کے پھر بھڑک اٹھے، اور کیونکہ نفرت سے جو نفرت کی جائے گی اس کا انجام کوئی نجات نہیں ہو سکتا، وہ نفرت ہی ہوگا، سمجھے گا؟ لہذا اگر ایک نظر سے تمام مذاہب کو چھوڑ دیا جائے جو اپنے آپ کو ہم تو خیر مسلمان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ملا تھا وہ بہت عظیم تھا، توحید کا پیغام تھا کہ خدا کو گہرائی سے سمجھا جائے۔ لیکن اگر ہندو مذہب کا بھی پیغام لے لیا جائے، ہندوستان کی سرزمین کی طرف جب ایک کرشنا یہ یا دوسرے لوگ آئے، اس وقت ان کو راہ تلاش تھی خدا کی، اور اس تلاش کے اندر انسان نے بڑے بڑے دھوکے بھی کھائے ہیں بعض اوقات، جیسے اللہ پاک سیدنا ابراہیم کی مثال لیتا ہے کہ اس نے جب ستاروں کو سمجھا کہ خدا ہے، جب ستارے غروب ہو گئے انہوں نے کہا کہ شاید یہ چاند ہے، یہ سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، شاید یہ ہوگا، پھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا، تب کہا کہ سورج کی سب سے زیادہ روشنی، شاید یہ ہوگا، تو وہ بھی غروب ہو گیا، تب حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو غروب ہو جاتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سی منزلوں کے بعد خدا نے سیدنا ابراہیم کی رہنمائی کی، اور پھر بتایا ابراہیم کو کہ تو اپنے ناطے داروں اور گھر والوں کو چھوڑا اور اس زمین کی طرف چل جو میں نے تجھے دکھائی ہے۔ اس لیے ہندوستان کے اصلاح کے اندر، ملاحل کے اندر مطلب ہے کمی نہیں ہوئی، بلکہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جن میں ایک مہاتما بدھ ہے جس نے ہندو مذہب کے اندر اصلاح کی ہے، جس نے مہاتما بدھ کی مثال ایسی مثال ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر سیدنا ابراہیم آئے تھے، سیدنا ابراہیم کہہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے تھے، ہندو مذہب کے اندر مہاتما بدھ ایسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے۔ اب مہاتما بدھ کا اگر تھوڑا سا ذکر کیا جائے، یہ باتیں اس لیے بھی کہی جا رہی ہیں کہ
اگر کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں تو وہ یقیناً موت کے بعد اپنے لیے بھی کوئی جگہ نہیں پائے گا. قرآن پاک میں شاید جن لوگوں کو تم نفرت کی نگاہ سے یا جن کو تم نیچی نگاہ سے دیکھتے ہو شاید وہ تم سے بہتر ہو. وہ قوم جس سے تم چھوٹا سمجھتے ہو شاید وہ تم سے بڑی ہو. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ خدا سے دعا کرتے رہیں کہ خدا ہمارے دل کے دریچوں کو کھولے اور ہم ان لوگوں کو پہچانیں جنہوں نے یقیناً خدا کے لیے اپنی زندگی دی اور اپنی زندگی کو مکمل خدا کے لیے قربان کر کے. اگر کوئی شخص اس حالتوں میں مت ہے نفرت اور بہت سی چیزیں لے کر گندی قسم کی اور سمجھتا میں ٹھیک ہوں, عیسائی سمجھتا ہے کہ باقی سب غلط ہیں بس عیسائی مت ہے, ایسی حالت میں جب وہ مرے گا تو وہ یقیناً ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں پہ وہ خود بھی غلط ہوگا. ٹھیک نہیں ہو سکتا. یا اگر کوئی سارے مذہب اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا سوراخ مل جائے جسے جنت میں گھس جائے باقی سارے جہنم میں جائیں تو وہ یقیناً کسی اچھی جگہ پہ نہیں جائیں گے. جہاں جس سوراخ سے بھی وہ اندر گھسیں گے وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم کی ابتدا ہوگی, کیونکہ انہوں نے دوسرے انسانوں کے لیے تو جہنم تیار کی اور اپنے لیے جنت گھسنے کی کوشش کری. وہ جنت کیا ہو سکتی ہے جس کی بنیاد خود غرضی پر ہو. سمجھے کہ نہیں تو جو لوگ بانی آئے جیسے مہاتما بدھ, جیسے عیسیٰ ابن مریم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو اپنے آپ کو جنت میں گھسنے کی خواہش نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو یہاں تک غم محسوس کیا کہ خدا کو کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اتنا غم کرے گا انسانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. سمجھے؟ یعنی کہ اس کے بعد یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کرنا کم کر دیا بلکہ اور بھی غم کیا, اس سے بھی زیادہ غم کرنا شروع کر دیا. یہ اس لیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سارے انسان آج کیسے اندھیروں میں ہیں, کیسے ہی اپنا دور ہے, لیکن یہ سب خدا کے روحانی فضل ہے. ان کی تقدیر میں لکھا ہے خدا نے ان کو پیدا کیا اور یقیناً ان سے محبت کی ہے. تو اگر کوئی انسان خدا سے تو محبت کرتا ہے لیکن اس کے بچوں سے نفرت کرتا ہے تو وہ کون سی محبت کھلائے گی کہ اپنا. اور اسی طرح مسلمان دور ہی نہ جاؤ, ہندوؤں کو چھوڑ کے اپنے ہمسایوں کی زندگی تنگ کی اجرن بنا چھوڑی. یعنی کہ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں اپنا بس کہ ہمارا گھر اپنا اونچائی پہ ہو جائے باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے. ایسے خاندان اور خاندانوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم سب کچھ لے لیں, زمین بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, وہ بھی لے لیں, دوسروں کا بیڑا غرق ہو جائے. قومیں قوموں سے ٹکرائی ہوئی زن زمین ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے جاہلیت اور پیغام کو نہ سمجھنے کی پیغام کو نہیں صحیح نہیں سمجھا. اگر صحیح سمجھ جاتے چاہے وہ ہندو ہوتے, چاہے وہ مسلمان ہوتے, چاہے وہ یہودی ہوتے, تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہوتا. کیونکہ ان کے بانی نے جو پیغام دیا تھا وہ یہ نہیں تھا جو یہ آج چل رہے ہیں جن راہوں کی طرف. ان کے بانی کا پیغام تو یہ تھا کہ اپنی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے دی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے کہا گیا کہ اے محمد تو صبر کر, بس صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر, تیرا سب صرف خدا کی طرف سے, کوئی دوسرا چارہ کار نہیں کیا گیا. عیسیٰ ابن مریم کو جب کراس پہ لٹکایا گیا, عیسیٰ ابن مریم نے گالی تھوڑی نکالنی شروع کر دی بنی اسرائیل کو, یا خدا سے کہا کہ ان کا بیڑا غرق کر دے. نہیں, آپ نے کہا کہ اے رب, آپ نے کہا کہ اے پاک ان کو معاف کر دے. یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آخری وقت میں بھی جب کہ آدمی کے آخری خون کا قطرہ ٹپک گیا ہے, خدا سے دعا کر رہے ہیں ان کی معاف کرنے کے. جب طائف کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سنسار کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور اتنا خون بہہ گیا آپ کا اور شاید آپ کو باہر نکال کے لے گئے وادی سے, اس وقت آپ نے کیا کہا؟ یہ تھوڑی کہا کہ عرب والوں کا بیڑا غرق کر دیا. نہیں,
آپ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اللہم ہدایتنا الیاک، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے رہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھے؟ ہدایت کا پیغام مانگا کہ ان کو معاف کر دو. کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا سینا کے اندر، اپنا ریگستان کے اندر، اپنا جب یہ چل رہے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، راستے میں تھے، تو خدا نے کہا تو پیچھے ہٹ جا، میں ان کو سب کو میں بیڑا کر دوں گا، اور میں تجھ سے ایک ایسی لوگ شروع کروں گا، نسل، جن کو میں برکت دوں گا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آئے، کہا اے خدا، تو نے ان کو ایسے لے کے چلتا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو لے کے چلتی رہی، اور اب تو ان کو گھر سے لے آیا، دیسی پردیسی کر دیا، اور اب تو ان کو مار دے گا. لوگ کیا کہیں گے قوم کہ خدا نے ان کو وعدے کی سرزمین میں نہیں پہنچایا، اس لیے ان کو مار دیا. تو کئی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانوں کو بچاتے تھے، بنی اسرائیل. سمجھے؟ مہاتما بدھ جب گھر سے تلاش میں نکلا، تو اس لیے تلاش میں نہیں نکلا تھا کہ ہندوؤں کو کیا ہوا نہیں، اس وقت بڑے بڑے مذاہب تھے، لیکن اس لیے تلاش میں نکلا، اس کا پہلا سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ وائی مین سفر، کہ انسانوں کو دکھ کیوں ہے انسانوں کو یہ دکھ. تو یہاں میں خاص کر مہاتما بدھ کا ذکر کروں گا جو ہندوؤں کے اندر آیا، تاکہ خاص کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہم ہی نہیں کھڑے ہوئے صرف، بلکہ خدا کے بہت سے اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے محبت کی ہے خدا سے، اور ہم ذرا اپنے دماغ کے دریچوں کو کھول کر ان سے محبت کرنا سیکھیں، تاکہ محبت کے اور دریچے کھلتے جائیں اور اس دنیا پہ نفرت کے بجائے محبت پھیلے. جب مہاتما بدھ کی جب پیدا ہوا تو مہاراجا کا بیٹا تھا، جہاں تک سنا گیا، اس کی ماں سدھارتھا نے خواب دیکھا، اور جب مہاتما بدھ چھوٹا تھا ابھی، تو مہاتما بدھ جب مہاراجا کی سواری میں باہر نکلتا تو بڑے دکھ محسوس کیا کرتا تھا، اور اکثر 8-9 سال کی عمر میں اپنے والدین سے پوچھا کرتا تھا کہ ابا یہ کیوں ہے، یہ لوگ لنگڑوں کو دیکھتا، لولوں کو دیکھتا، ہمارے ملک میں تو ہے ابھی تک ہے، یہ تھوڑی کہ وہ 2600 سال پہلے تھے اندھے، آج تک ہے. ہم نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اور راستے میں ہزاروں لوگوں کی کتابوں کو کھڑا دیکھتے ہیں، جو لنگڑے بھی ہیں، لولے بھی ہیں، جو یتیم بھی ہیں، اور ہم گزر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پیٹ میں پڑے بس یہی کافی ہے، ہمیں کسی کا تھا. تو یہ آج کا تہذیب و تمدن نہیں ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان خود غرض ہے. قرآن پاک میں کہ انسان نہایت نہ شکر ہے، کنجوس ہے. انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے آپ کو دوسری مرحلے پہ لائے زندگی کے، تاکہ خدا سے محبت کرنا سیکھے. خدا سے محبت کرنے کا ہی مضمون یہ ہے کہ وہ انسانوں سے محبت کرنا سیکھے، سمجھے کہ. تو اس دنیا میں آج بھی جو لوگ، اب مثال کے طور میں کبھی اکثر میں پوچھ لیتا ہوں کسی سے کہ اگر میں نے کئی ماں باپوں سے پوچھا، میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تمہارے 8-10 بچے ہیں، 5 بچے تمہارے محلوں میں رہتے ہیں تمہارے ساتھ، اور 3 بچے تمہارے کہیں کھو گئے ہیں، اور 2 بچوں کو تم جانتے ہو کہیں وہ گداگری فقیری کرتے ہیں، بتاؤ تمہیں محلوں میں نیند آ گئی جب تک تمہارے وہ جو 2 بچے جو فقیری کرتے ہیں، گداگری کرتے ہیں، وہ بھی گھر میں آ گئے؟ کبھی بھی نیند نہیں آئے گی لوگوں کو. اگر یہ سارے انسان خدا کے ہیں اور خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، تو خدا کو ان لوگوں کی تو خوشی ہے جو اپنے مقصود کو پا گئے، لیکن جو لوگ دوزخ کے اندر ہیں، جو لوگ اپنے پچھڑے ہوئے ہیں، یہ خدا کا غم ہے. خدا ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا. جیسے مثال کے طور پہ میری بھی بہن ہے،
میں ایک امریکہ میں بیٹھی ہوئی اس کو سب کچھ ملا ہو، لیکن جب بھی میں سوچتا ہوں زیادہ میں اس بہن کا سوچتا ہوں جو دکھوں کے اندر ہے، کیونکہ اس کو تو مل گیا، وہ تو اپنا ویسے ہی پا گئی سارا کچھ، لیکن جو نہیں پا سکے وہ دکھ ہے خدا کا، سمجھے گئے؟ اسی لیے اگر خدا کی نگاہ سے دیکھا جائے، اگر یہ وہ جو فقیر راہ میں کھڑے ہم جناب اچھے اچھے لباس پہن کے اور دنیا کی دولت اکٹھی کر کے نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں سگے، تو کیا ہم ان کو ایسا کھڑے رہنے دیتے؟ ہاں؟ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے، کوئی ایسا نظام پیش کرتے جن کے ساتھ ان کو ایسا نہ کرنے کی، ان کو دوسری طریقے سے پیسے ملتے، ان کو سکھایا جاتا، اگر ان کو فقیری کی عادت ہے تو تاکہ ان کو دوسری تعلیمات دی جاتی اور ان کو تعلیم دی جاتی، ان کو سکھایا جاتا تاکہ یہ اس قابل ہو سکے کہ اچھی زندگی بنا سکے ہمارے لیے۔ جب ہم اپنے خاندان کے لیے یہ گوارا نہیں کرتے تو خدا اپنے ان انسانوں کے لیے گوارا کر سکتے ہیں جس نے سب کو ایک پیدا کیا۔ اس لیے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک نے، خدا نے یہ تھوڑی کہا کہ میں نے ہندو کو خلیفہ بنایا تھا یا بنی اسرائیل کو خلیفہ بنایا تھا یا مسلمانوں کو خلیفہ، نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے انسان کو اس زمین پر اس کائنات کا خلیفہ بنایا تھا۔ جب انسان کا نام آیا تو پھر انسان نے کون سا مطلب کہا کہ میرا نام لیا گیا تھا غلطی سے؟ نہیں، خدا نے سمپلی کہا تھا اپنے اولاد اپنے بچوں کے بارے میں، اس نے کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ تو خدا کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ وہاں کوئی ہندو، وہاں سب کے لیے جگہ۔ میں ذکر کر رہا تھا مہاتما بدھ کا، تو مہاتما بدھ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اکثر شہنشاہی سواری میں، اور مہاراجوں کی تو زندگی بہت بڑی زندگی تھی، باہر نکلتا تو اکثر اس کی نگاہ ہند کے لوگوں پہ پڑتی، اور گھر آ کے وہ پوچھا کرتا کہ باپ سے ماں سے کہ یہ لوگ کو دکھ کیوں ہے؟ میں نے بھوکے لوگوں کو باہر دیکھا، میں نے بیمار لوگوں کو باہر دیکھا، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو باہر دیکھا، یہ آخر کیا ہے؟ تب اس کے ماں باپ اس کو کوئی صحیح جواب نہ دیا کرتے، مطلب وہ ٹرکا دیا کرتے کہ یہ ہے اور ہم ایسے ہیں۔ اور مہاتما بدھ اکثر اپنی محل کی کھڑکی سے بھی دیکھا کرتا تھا اور پوچھا کرتا تھا کہ اس پار اور اس پر کیا ہے، یہ کیوں ہے ایسا، اور اس کو کوئی مطمئن جواب نہیں ملا کرتا۔ ان حالات کے اندر مہاتما بدھ بڑا ہوا، تب جب مہاراجا نے دیکھا اور مہاراجا کی بیوی نے دیکھا کہ شہزادی نے کہ یہ مہاتما بدھ کو تو دن پہ دن غامی ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ دنیا کی سب کچھ ملنے کے باوجود یہ خوشی کی بجائے غم کرتا ہے۔ تب انہوں نے ہند کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا جو حکمت میں، دانش مندی میں بہت فراست رکھتے تھے، ان سے مشورہ لیا کہ یہ بتاؤ کہ اس مہاتما بدھ کا کیا کیا جائے۔ تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے مشورہ دیا، انہوں نے کہا بادشاہ، بچے کو بہت زیادہ غم محسوس ہوتا ہے جب وہ باہر جاتا ہے اور جب وہ سچے حالات دیکھتا ہے، حقیقتی حالات، یہ تو حقیقت ہے، اور جب وہ محل میں آتا ہے تو اس کو جھٹکے سے لگتے ہیں، بچہ ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ پریشانی اس میں سے کہاں سے گھس آئی، لیکن ہم ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ پریشانی اس کی دور کی جا سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ مہاراجا نے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شہر آباد کیا جائے جہاں پہ وادیاں ہوں، درخت ہوں، جہاں پہ حسین لوگ رکھے جائیں ہیں، اور ہر چیز کو اس لیے اپنا مہاتما بدھ
یہ جن کو بلایا گیا تھا اپنا بادشاہ نے، انہوں نے جب یہ کہا کہ مہاتما بدھ کو ایسی حالات، ایسے ماحول میں رکھا جائے جو نہایت خوبصورت، حسین، اور جہاں پہ وادیاں، نہریں بہتی ہیں، تو بادشاہ نے غالباً 22,000 مزدوروں سے اور 3 سال کے اندر وہ اس کو مکمل کیا، جو محل تھا، اور ایسا ماحول رکھا گیا جہاں پہ کوئی لنگڑا لولا کوئی غریب نہ ہو، کہ سچائی کو چھپایا جا رہا تھا کاغذی پھولوں سے ہے، اور کچھ نہ ہو، حسین لوگوں، حسین شہزادیاں، حسین ہر چیز وہاں اپنے حسن کے انجام کو، عروج کو پہنچ گئی۔ جب وہ تیار ہو گیا تو اس کو رکھا گیا تھا ڈور آف ہیون، جنت کا دروازہ، اس کا نام جنت کا دروازہ رکھا گیا تھا۔ تو جب مہاتما بدھ کو ان راہوں سے لے جایا گیا جو تیار کی گئی تھی، تو ان راہوں سے پہنچتے پہنچتے مہاتما بدھ نے کہا کہ میری سواری کو موڑا جائے، میں اس راہ سے نہیں جانا چاہتا اس شہر میں، اور دوسری راہ سے مجھے لے کے جایا جائے۔ اور وہ دوسری راہ تو تیار نہیں کی گئی تھی، وہاں تو وہی جھوپڑے تھے، وہی لوگ تھے، وہی گندے کپڑوں میں عورتیں، بچے مٹی میں کھیل رہے۔ جب یہ نظارہ دیکھا مہاتما بدھ نے تو اپنی سواری سے نیچے اتر گیا، اپنے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ مہاراجا، اس نے کہا مہاتما یہ حقیقت ہے۔ اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا مجھے بتا سچ یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ جو بھی تھا وہ سپنا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا میری سواری کو واپس لے کے جاؤ۔ گھر آیا محل میں اپنے بادشاہ کے، اور کمرے میں جا کے خوب رویا، روتا رہا دروازے بند کر کے۔ ماں باپ آئے، بادشاہ، شہزادی، بیوی، اور کہا مہاتما بدھ دروازہ کھول۔ بہرحال کھولا۔ کہا کیوں روتا ہے، کیا بات ہے، کچھ تو ہے، تو یہ کیا غم ہے اتنا؟ کہا کہ یہ انسانوں کو اتنے دکھ کیوں ہے؟ انہوں نے تسلی وغیرہ دی، کہا کہ اچھا یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن مہاتما کے غم ہلکے ہونے کی بجائے گہرے ہوتے گئے، اور گہرے ہوتے چلے گئے۔ جب 18-19 سال کا ہوا تو غالباً پھر مشورہ کیا گیا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا شاید کوئی حسینہ کو لایا جائے جو پری ہو، جیسے ہم نے کہتے پرستان کی پری ہے، جو حسین ہو، جو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کیا کرے، جس کے حسن کی محبت میں یہ سرشار ہو جائے، ایسی کوئی لائے جائے۔ تو 1000 شہزادیاں منگوائیں گی۔ مہاتما بدھ بیٹھا ہے، اور ہر لڑکی گزر رہی ہے، شہزادی، اور پاس اس کے ہیرے پڑے تھے، ہیرے دیتا جاتا ہے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، نگاہ ڈال کے نہیں دیکھا۔ سجادہ نامی لڑکی تھی، جب یہ گزری تو اس نے دیکھا کہ اپنا مہاتما کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ اس نے کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہا مجھے یہ دینے کے لیے۔ جب مہاتما بدھ نے نگاہ ڈالی تو محبت کرنے لگا، شادی ہو گئی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے، مہاتما بدھ کا پھر وہی حال، وہی غم، وہی دکھ، وہی چپ۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ اب تو سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بتایا کہ میں تو تربیت لے، میں تو یہ تیار کر رہا ہوں مستقبل کے بڑا بادشاہ بننے کے لیے، کیونکہ مستقبل میں اور بھی علاقے ہماری بادشاہت میں داخل ہونے والے ہیں، اور تیرا یہ حال ہے کہ تو اپنا، تیرے غم نہیں پورے ہوتے، اور سب کچھ دے دیا گیا۔ اور
ایک رات کا ذکر ہے کہ اپنا مہاتما بدھ کے بیوی کے بچہ ہونے والا تھا. وہ رات کوئی غالباً 11 بجے کا وقت ہوگا، کیا وقت ہوگا، کہ مہاتما بدھ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. مہاتما بدھ اپنے محل سے چلتا ہوا بادشاہ کے محل میں آیا اور آ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. بادشاہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا. دیکھا کہ مہاتما بدھ کھڑا ہوا ہے. کہا مہاتما بدھ یہ رات گئے تو یہاں پر؟ کہا ہاں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس رات کو محل کو چھوڑنے والا ہوں. بادشاہ اور ماں دونوں رو پڑے. بیوی کہا مہاتما بدھ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اس دنیا کے اندر تجھے دینے کے لیے. ہم بادشاہ ہے، تیری کون سی خواہش ہے جو ہم پوری نہیں کر سکتے؟ تو کہہ تو صحیح. کہا کہ اچھا میں تمہیں 4 سوال ہیں میرے، اگر 4 کے تم جواب دے دو اور میرے پورے کر دو تو میں محلوں سے نہیں جاؤں گا. کہا پہلے مجھے یہ جواب چاہیے کہ انسان کو یہ دکھ، غم اور یہ غربت اور یہ بیمار کیوں ہے؟ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہے اور ہمارے ساتھ عجیب سلوک ہے؟ ادھر محل اور ادھر اپنا چٹیل غربت، اپنا وہاں پہ سارے دکھ پورے ہو گئے، یہاں پہ ساری خوشیاں پوری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک ہو جائیں. انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تجھ سے اپنے باپ کو کہا تجھ سے اور ماں سے اور سدھارتھا سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھے یہ وعدہ دے سکتا کہ ہم سدا اکٹھے رہیں گے اور نہیں مریں گے؟ کہا کہ میں یہ بھی نہیں دے سکتا. اور تیسرا سوال کیا غالباً کہ انسان کو یہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ غم چلے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی وجہ بتا سکتے کیوں؟ نہیں کوئی. ایک اور سوال کیا غالباً یاد نہیں رہا. انہوں نے کہا میں نہیں جواب دے سکتا. انہوں نے کہا اگر تو جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرا اس محل میں کوئی کام نہیں رہا. پھر مجھے ان جواب کی تلاش ہے. واپس آنے لگا، محل سے گزر رہا ہے جہاں پہ اس کی بیوی کا بچے کی آواز سنائی دی. مہاتما بدھ کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹا پیدا ہوا ہے. رات کا وقت ہے. مہاتما بدھ اس کمرے سے گزرا جو اس کی بیوی کا تھا، اور بیوی سو رہی ہے اور بچہ بھی سو رہا ہے. اور دروازے سے تھوڑا سا آگے ہوا اور بڑی اشتیاق سے خواہش ہے بچے کو دیکھنے کی، لیکن بیوی سدھارتھا اس طرح لیٹی ہوئی تھی کہ اس کو پرے کرنا پڑتا ہے. اب کھڑا سوچنا شروع کر دیا مہاتما بدھ نے، اگر میں نے اس کو ہٹا کے بچے کو دیکھنے کی کوشش کی تو سدھارتھا تو اڑ جائے گی، پھر وہ مجھ سے یہ بھی پوچھے گی کہ تو کہاں جا رہا ہے، اور شاید بچے کی محبت دیکھ کر اور شاید پھر میں اپنے گھر کو بھی نہ چھوڑ سکوں. لہذا مہاتما بدھ اپنے بچے کو دیکھے بغیر اور اپنی بیوی سے ملے بغیر اس محل کو خیر بات کہہ دیا اور گنگا کی طرف آ گیا. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے مذہبی ترغیب؟ انسانوں کے دکھ اور غم کیا ہو سکتے؟ جب کچھ فاصلہ تو گھوڑے سے طے کیا، لیکن پھر گھوڑے کو بھی خیر بات کہہ دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا. آگے بڑا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہجوم ہے اور ایک ایسے مہاراجا کی سرحد سے گزرا جو گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے، اور دیکھا کہ بکروں کو ذبح کیا جا رہا ہے جیسے ہم نہیں بکرے ذبح کرتے. بکرا عید کو خوب لگے ہوئے چھریاں پہننے کو.
آگے بڑھ کے کہتا مہاتما بدھ، کہتا بادشاہ اگر تو اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے آپ کو صحیح کر لے تو امید ہے کہ یہ بے زبان بکرے بچ جائیں بیچارے، ان کو خام خواہیں اپنا یعنی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی سارے گناہ ان پہ، جیسے بنی اسرائیل نہیں کرتے، سارے گناہوں کا کفارہ بکرے پہ لاد کے اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی یہ سنت تھی، سیدنا ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا، سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیش کر کے ذبح کے لیے، بلکہ اگر اپنی زندگی مانگی جاتی سیدنا ابراہیم سے تو یہ آسان ہوتا دینا، اس سے برعکس کے اس کے بیٹے کی زندگی مانگی گئی، اور وہ بھی کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر، کتنا مشکل تھا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی جب کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا تھا، اپنی زندگی کو اس نے بیچ دیا تھا تقریباً، اور اپنی کوئی اس کی خواہش نہیں رہی تھی اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کے بعد کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے۔ تو اپنے بیٹے کو جو ذبح کرنا بلکہ اپنے آپ کو ذبح کرنا تھا ابراہیم۔ اور جب خدا نے اس کو یہ روایت دکھائی، یہاں تک میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ وہ راستہ جو تھا جس پر خدا نے وہ پہاڑ دکھایا تھا، ہورب کا پہاڑ جس پر قربانی دینی تھی، وہ وہاں جہاں سے ابراہیم رہتا تھا وہاں سے وہ پہاڑ 3 گھنٹے کے فاصلے پہ، لیکن اس پہاڑ پر پہنچتے پہنچتے ابراہیم کو 3 دن لگے۔ وہ کیا سوچتا جاتا تھا؟ سوچتا جاتا تھا ابراہیم، 3 گھنٹے 3 دن لگ گئے کہ کیا تھا، یہ کیا خواب تھا، یہ کیا تھا، کوئی سپنا تو نہیں تھا کہ مجھے سپنا تھا اور میں اپنے بیٹے کو دفاع کروں، یہ کیا تھا؟ سوچتا جاتا تھا، بلکہ ایسا غم اور ایسا دل ٹوٹ چکا تھا ابراہیم کا کہ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، بلکہ زوایا بھول بھی جاتے لوگ۔ دوسری رات ہوئی، پھر دکھائی گئی وہ زوایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر، پھر صبح ہوئی، پھر ایسا چلنا شروع کر دیا تاکہ رات پھر آئے۔ تیسری رات ہوئی، کہا ابراہیم کل کو تو اس پہاڑ کو بھی دیکھ لے گا جس کو تجھے دکھایا گیا روایا میں۔ جب وہ پہاڑ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ خدا کی تقدیر چاہتی ہے کہ یہ ایسا ہو۔ تب اپنے لوگوں کا اچھا تم یہاں ٹھہرو، میں اور بیٹا میرا قربانی کر کے واپس آتے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا بھی کہ ابا ہم قربانی کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن مینڈے ہیں وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تورات کہتی ہے کہ اسحاق ہے، قرآن کہتا ہے اسماعیل، براہ راست تو نہیں کہتا اسماعیل ہے، لیکن ایک اعتقاد ہے مسلمانوں کا۔ پوچھا بھی بیٹے نے کہ باپ وہ مینڈا کہاں ہے جس کی قربانی دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے جس کی قربانی ہے وہ اپنا مینڈا بھی آپ ہی دے گا، یعنی کہ جس نے قربانی مانگی ہے وہ اپنی قربانی بھی آپ ہی پیش کرے گا، وہ خود ہی دے گا جس کی قربانی ہم نے کرنی۔ تو قربانی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بے زبانوں کو ذبح کر دیا جائے اور خوب کھایا جائے بلکہ ہمسائے کو بھی نہ دیا جائے، بلکہ اصل یہ ہوتا ہے ریفریجریٹر میں بنا دیتے ہیں تاکہ 2-4 ہفتے ہم کھائیں۔ قربانیوں کا یہ مطلب لے لیا گیا ہے۔ جیسے میں نے تجھے پہلے بتایا تھا وہ بیچارہ اکثر دیکھو دمبوں کو دیکھو غور کرو، قربانی سے کچھ 2-4 دن پہلے بیچارے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ دمبوں کو بیچارے کو 10 لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بیچارے وہ ساری ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم
تمہ بنے لگے کہ یعنی کہ کرا تو انہوں نے ہے سب کچھ، لیکن پیش ہمیں کیا جاتا ہے. دیکھا، اس لیے مہاتما بدھ نے کہا، انہوں نے کہا بادشاہ اگر تو اپنے آپ کو درست کر لے تو یہ بیچارے یہ دمبوں کو جو ہاتھ رکھ کے ذبح کیا جا رہا ہے، جیسے عربی کرتے ہیں، ایک اپنا ہاتھ رکھا 50 دمبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، ذبح کر دو کوئی. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ تو نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ دمبوں کو اپنا یعنی کہ خدا نے انسان کے لیے دیا، لیکن محبت کا اگر کوئی جذبہ ہو، اس کے تحت اگر کوئی چیز کی جائے تو بیچارہ بے زبان سمجھے گا چلو جس کے لیے میں اپنی زندگی دے رہا ہوں وہ محبت کا ایک مینار ہے، اس کے لیے تو چلو. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دے رہے تھے اونٹوں کی، تو جب ایک اونٹ گرایا جاتا تھا دوسرا اونٹ چلتا ہوا خود بخود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا، خود بخود قربانی کے لیے. تو جب انسان کامل ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت اس میں جذب کر جاتی ہے، تب کائنات کی ہر چیز خواہش کرتی ہے کہ ہم اس کے جسم کا حصہ بن جائیں. لیکن ایسے گندے لوگوں کے لیے کون خواہش کرتا ہے جو خود بھی گندے ہوں، بری روحیں ہوں، بدکار ہوں، اور پھر ان کو بیچارے دمبوں کو یہ پتہ لگے کہ ہمیں کاٹ کے ان کے اندر جانا پڑے گا ہے اور ان کی خوراک کا حصہ بننا پڑے گا. یعنی کہ مرد تو گئے، قربانی بھی دے دی، اور پھر بعد میں ان کے جسم کا حصہ بن گئے. اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہو سکتا ہے ان بے جانوں کے لیے کہ مر گئے مردود نہ فاتح نہ ضرورت ہے. صحیح بات ہے. جیسے کہ یہ واقعہ بھول گیا، یہ امام پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے کہا کہ جب تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں حج کرنے گیا تھا. انہوں نے کہا جب تو نے خانہ کعبہ پہ نظر کی تو کیا تو نے خدا کے نور کی تجلی کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے نہیں دیکھا تھا، میں تو ایسے حج کرنے گیا تھا جیسے میں دیکھنے گیا تھا، میں نے نور کی تجلی کا مجھے کیا کام. انہوں نے کہا پھر تو نے کچھ بھی نہیں حج کیا، تو نے حج ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا، جب تو قربان گاہ کے جب تو قربانی دینے لگا کیا تو نے اپنے سارے نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا تھا اس سے پہلے کہ دمبے پہ اپنا ہاتھ اٹھائے قربان کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے دمبوں کو تو بڑا ذبح کیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات تو وہی ہے. انہوں نے کہا تو تب تو نے قربانی بھی کیا، خاک دی. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا، جب تو دوڑا ہے آگے پیچھے پہاڑوں کے بیچ میں تو تجھے وہ واقعہ یاد آیا اس محبت کا کہ ماں اور بیٹے کی محبت کا، کہ جہاں وہ حاجہ دوڑی تھی وہ محبت کی ایک یاد تھی؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا تو کیا خاک دوڑ؟ سوال کرتے چلے گئے. اور ایک جگہ اس نے کہا اچھا یہ بتا، جب تم نے کنکریاں ماری تھی شیطان کو، کیا تم نے اپنے آپ کو شیطان سے علیحدہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، پتھر مار کے واپس آیا تو بلکہ زیادہ پتھر پڑے شیطان کے مجھ پہ. انہوں نے کہا میں نے شیطان کو کہاں علیحدہ کیا؟ انہوں نے کہا پھر تم نے پتھر کیوں مارے اس کو؟ پتھر تو اس کو مارے جاتے جسے کوئی تعلق نہ ہو. تو آپ نے کہا کہ اچھا تو نے حاجی نہیں کیا. انہوں نے کہا تو دوبارہ پھر جا اگلے سال اور سنت ابراہیم کی روح سے حج کر جائیں گے. دیکھا، تو آج ہر چیز قربانی کا غرض. جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنا مجھے یہ کتاب بھول گئی، اپنا یرمایا ہے غالباً، یا ہاں یرمایا، کہ خدا کو تمہارے مینڈوں اور تمہاری قربانیوں اور چربیوں سے نفرت ہے، خدا کو تمہاری عیدوں اور تہواروں سے نفرت ہے، اور جب بھی تم یہ کرتے ہو کیونکہ تمہارے اندر سے بدکاری ظلم بھرا پڑا ہے. خدا تمہاری اس قربانی کو کیسے قبول کرے؟ اور جب تم عید کے چاند کو دیکھتے ہو تو خدا اپنا منہ چھپا دیتا ہے. سمجھے؟
خدا کو تمہاری عیدوں سے، تمہارے بھیڑوں کے اپنا قربانیوں سے، تمہاری ہر چیز سے نفرت ہے. کیونکہ جب تک تم اپنے آپ کو ظلم، بدکاری، رحم کرنا نہ سیکھو، انصاف نہ کرو، تمہیں سب کچھ تو بھرا پڑا ہے. تمہیں بدی، ظلم، نفرت، دشمنی، بدکاری، ہر چیز بھری پڑے گی. تو خدا کو تمہارے ان ہر اتباع اور بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے تم سے تعلق بھی توڑ لوں گا. سمجھے؟ تو یہاں پہ تو اب اس اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ کتنا حقوق ادا کر رہے ہیں قربانی کا، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر نفس جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، یعنی کہ وہ کتنی قربانی پیش کر رہا ہے. تو صرف یہ کاغذی یا جعلی قربانی ہے جو میں اپنے باپ دادا سے سنی تھی کہ جیسے وہ گیدڑ نہیں ہوتا، گیدڑ وہ بڑے اونچی آواز میں کہتا ہے تڑاکو تڑاکو تڑاکو، کہ میرا باپ سلطان تھا. تو سارے گیدڑ ایسی آواز آتی ہے رات کے اندھیروں میں، سارے اس کو کہتے ہیں، آواز ایسی آتی ہے جیسے تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا، یعنی کہ وہ تھا تو نہیں ہے. تو اگر میرا باپ سلطان تھا تو تجھے کیا، تو نہیں ہے. سمجھے گا نہیں؟ تو یہی مہاتما بدھ نے کہا کہ بادشاہ اگر تو ذرا اپنے آپ کو درست کر لے تو یہ بیچارے جو یہ خام خواہ قربان ہو رہے ہیں ان پہ مہربانی کا پیش ہو جانی چاہیے. بھائی مہاتما بدھ یہ کہہ کے آگے گزر گیا، آگے چلا گیا. مہاتما بدھ کی زندگی جو سی ہے، ساری زندگی خدا کو سپریم کہہ کے پکارتا تھا، اے اللہ طاقت ہے. ساری زندگی خدا کی تلاش ہے اور اس جواب کی تلاش ہے کہ انسان کو یہ دکھ کیوں ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاش نہیں تھی؟ آپ جو پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اب لوگوں سے چھپایا کرتے تھے اپنے آپ کو، ہے نہیں، بلکہ اس پہاڑی پہ سوچ و بچار کیا کرتے تھے غار حرا کے اندر آپ کہ انسان کی نجات کس طرح ہو، کیا پیش کیا جائے کہ انسان کو گھر لایا جا سکے. آپ وہاں عبادت کیا کرتے. عبادت یہ تھوڑی کہ اپنا سجدے کر رہے ہیں خام خواہ، جیسے آج ہم آتے ہیں سجدے، پتہ نہیں لگ رہا کہ رگو کہاں ہے سجدہ کہاں ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، اور چیخ رہے ہیں 5 پڑھو 5 پڑھو، اور 5 میں سے ایک بھی صحیح نہیں پڑھی جائے نماز. سمجھے کہ نہیں؟ کہ وہاں جا کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بہت دل سے رویا کرتے تھے، اور سیدنا ابراہیم کی سنت بھی چلا کرتے تھے آپ. تبھی تو قرآن نے ایسے تو نہیں کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جتنے لوگ ہیں ان کی تلاش کی جو نچوڑ تھا زندگی کا، وہ انسان کے لیے بھلائی تھی، انسان کو اس کی منزل پہ پہنچانا تھا. لیکن اگر سارے مذہب جو آج ہے ان کی طرف منسوب ہونے والے لوگ یہ کلیتاً بھول جائیں اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ تو دیکھ لیا کہ آج مسلمان میں بھی 72 74 پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں. عیسائیت میں اس سے آگے بڑھ کے 4000 اور مطلب فرقوں ہو گئی. کسی بانی کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ ان مذاہب کو فرقی کیا جائے. عیسیٰ ابن مریم سخت خلاف تھے فرقوں کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سخت خلاف ہے کہ جس نے خدا کے بنائے ہوئے راستوں میں فرقے کر دیا، اور آج یہ سب اب فرقے کیے ہوئے ہیں اور باتیں امن کی ہو رہی. لیکن جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، اگر وہ تو جتنا امن ہو گیا ہے اس دنیا میں، اس امن کے تو بگاڑ میں در پہ نہیں ہوتے. یعنی کہ جتنا امن ہو گیا اس کو تو نہیں بگاڑتے.
بلکہ یہ تو جتنا امن ہو گیا اس کے بگاڑنے کے بھی در پہ ہوئے ہیں۔ مسلک فرقہ فرقے کے خلاف کوئی کسی کی نہیں سنتا، زبانی کلامی لگے ہوئے ایک دوسرے اپنے مسلک کی تعریفیں کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ جو نفس مطمئنہ ہے، کیا خدا کی محبت، کیا پاک زندگی صرف زبانی کلامی تکرار یا بحث سے ملتی ہے؟ اس کے لیے تو بہت پاکیزہ عمل کی زندگی چاہیے۔ مہاتما بدھ اپنے محلوں، اپنے ماں باپ، بیوی، وہ اولاد جس سے بہترین محبت کی جا سکتی ہے، سب کچھ خدا کی راہ میں چھوڑ گیا۔ اور یہ نہیں بلکہ یہ گنگا سے اوپر یہ لوگ پہلے بدھ قسم کے لوگ آیا کرتے تھے عبادت کے لیے پہاڑوں پہ۔ مہاتما بدھ 10 سال تک فقیری کرتا تھا۔ مہاتما بدھ کہتا ہے خود کہ پہلے دن جب مہاتما بدھ نے فقیری کر کے کھانا مانگا تو کھانا لے کے مہاتما بدھ بہت دور ایک پیپل کے نیچے بیٹھ گئے، درخت کے نیچے، اور مہاتما بدھ کھانا کھانے لگا۔ تو اب بادشاہوں کا کھانا اور عام آدمیوں کے کھانے میں فرق ہے نا۔ مہاتما بدھ جب یہ کھانا کھانے لگا تو کھانا جب منہ میں ڈالا تو واپس الٹ دیا اور کھایا نہیں گیا۔ تب مہاتما بدھ اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے مہاتما، تو اپنے گھر سے چلا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، یعنی کہ تلاش ہے اس خدا کی، اور حالت تیری یہ ہے کہ تیرے سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا۔ یہ کھانا تجھے مزہ تو نہیں دے سکتا ہے جو درباروں کے کھانے ہیں، لیکن یہ کھانا تجھے تیری زندگی بچا سکتا ہے۔ ایک غم نہیں، مہاتما بدھ کی زندگی 40 سال تک مہاتما بدھ چلتا رہا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مہاتما بدھ پہ اس کی زندگی میں اس پہ ایمان لے کے آئے، لیکن 10 سال تک مہاتما بدھ فقیری کرتا رہا۔ بلکہ فقیری کرتے کرتے مہاتما بدھ اپنے اس ریاست میں بھی آیا جہاں پہ محل تھے، اور اس کی بیوی نے دیکھا محل اور پکاری اپنے بیٹے کو کہا اور سسر کو بھی کہا جو بادشاہ تھا کہ دیکھ مہاتما اس شہر سے گزر گئے، مہاتما بدھ۔ اور مہاتما وہ باپ نکلا اپنے گھوڑوں پیادوں کے ساتھ، مہاتما بدھ کے پاس آ کے مہاتما بدھ کے کٹورے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی، یعنی کہ ساری عزت جو ہمیں بادشاہت کی ملی سب خاک میں مل گئی تیری وجہ سے۔ مہاتما بدھ نے کہا میں تو انسان کو زندگی دے رہا ہوں، ناک نہیں کٹا رہا، بلکہ میں تو انسان کی نجات کے، اس کی زندگی میں اس کی زندگی کا تو قیمت تلاش کر رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو کھو گئی ہے تاکہ اس کو واپس مل جائے۔ تو ہے جس نے ناک کٹا دی ہے، میں نہیں، بلکہ تو ہے جو انسانوں کے یعنی کہ غلام کیے ہوئے انسانوں کو اور حکمرانی کی جا رہی ہے، یہ میں نہیں ہوں، تو ہے یہ۔ اور مہاتما بدھ باپ نے پھر اپنا درخواست کی اور التجا کی، مہاتما بدھ آیا بھی، لیکن اس کے باوجود مہاتما بدھ ٹھہرا نہیں، چلتا رہا مہاتما بدھ۔ سدھارتھا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ وہ تیرا باپ ہے، وہ جا رہا ہے۔ اس نے آ کے پیچھے سے پہلو پکڑ لیا مہاتما بدھ کو اور کہتا رہ گیا کہ مجھے باپ برکتیں دے، مجھے بھی برکتیں دے۔ مہاتما بدھ نے مڑ کے نہیں دیکھا، کوئی ہے باپ ایسا؟
کوئی لا کے تو دکھائے، یا ہندو لا کے دکھا دیں، کوئی یا مسلمان لا کے دکھا دیں کہ خدا کی تلاش ہے. تب وہ پہلو پکڑ کے کھینچتا رہ گیا. تب مہاتما بدھ نے مڑ کے کہا اپنے ماننے والوں کو، بدھ کو، دیکھو یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ماں باپ کی تلاش ہے. یہ سب لوگ، دیکھو یہ دنیا یتیم ہے، دیکھو پیچھے میں. اور پھر چلتا رہا. یعنی کہ یہ حقیقت بھی یہی ہے، دنیا میں ہم اپنے لوگوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ سے تو بڑی محبت کر لیتے ہیں، لیکن یہ محبت ہم دوسروں سے نہیں کر پاتے. نہ ہمسائے سے کر پاتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں سے، بلکہ اپنے مسلمانوں سے بھی نہیں کر پاتے، نہ دوسرے فرقوں سے کر پاتے ہیں، نہ دوسرے مذہبوں سے کر پاتے. مہاتما بدھ اس کے باوجود جب عرصہ دراز کے بعد پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور دعا مانگی مہاتما بدھ نے کہ اے خدا، اے اعلیٰ طاقتوں والے، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے جواب نہیں دے گا. اور کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک رہا، یا بہرحال جتنے دن بھی رہا، اور خدا نے اس کے سوالوں کو جواب دیا کہ انسان کو یہ دکھ اس لیے ہے کہ انسان اس کو چھوڑ بیٹھا ہو، جسے اعلیٰ طاقت والا کہہ لو، یا خدا کہہ لو، یا رحمان، کہ انسان اپنے رب کریم کو چھوڑ بیٹھے. اور مہاتما بدھ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہر شخص خود غرضی چھوڑ کر محبت سے دینے پہ آئے تو یہ دنیا عالم جنت بن سکتی. مہاتما بدھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ سارے دکھ، یہ ساری تکلیفیں، یہ خوف اور غم اس لیے ہیں کہ انسان اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھا ہے. خدا نے اس کے سوالوں کو جواب دیا، اور خدا نے یہ بھی کہا کہ اے مہاتما بدھ، تو دنیا میں بھی حق میں اعلیٰ ہوگا اور تو جنت میں بھی حق میں اعلیٰ ہوگا. پھر خدا کی بات پوری ہوئی کہ نہیں. اور اس کے بعد مہاتما بدھ اپنی ساری زندگی چلتا رہا. 80 سال کی عمر میں وفات پائی. بہت کم لوگ تھے، بہت لمبی کہانی مہاتما بدھ، بہت کم لوگ تھے جو اس کی زندگی میں اس کو ایمان لے کے آئے. ایک دفعہ مہاتما بدھ نے پوچھا بھی خدا سے، خدا نے کہا مہاتما بدھ کو کہ تو چلتا رہے،